ہیلو جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ. ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا دبانا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی آڈیو آپ کی سماعتوں تک پہنچ سکے. شروع کرتے ہیں ناول سرکش. میرا خیال ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کاروبار کو سر پر سوار کر لیتے ہیں. دن رات کاروبار کے سوا انہیں کسی بات کا ہوش نہیں رہتا. زندگی کی آسائشوں اور طرب و نشاط سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ دوسروں کے لیے بینکوں میں اثاثوں کی صورت سے ڈھیروں دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس میں شک نہیں تھا کہ میرے بارے میں اس عورت کے تمام اندازے درست تھے، لیکن میں جان بوجھ کر انہیں غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ تمام اندازے مجھے محض ایک پارٹی میں دیکھنے کے بعد قائم کیے تھے. اگر اس سے ملاقاتیں شروع ہو جاتیں تو اس کے اندازوں کا جانے کیا عالم ہوتا. وہ مجھے خاموش دیکھ کر گویا قائل کرنے کے لیے بولی، انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کماتا ہے، اگر وہ اس دولت سے کوئی لطف ہی نہیں اٹھا سکے گا تو کیا فائدہ. میں نے اسے نہیں بتایا کہ یہ باتیں تو میں خود لوگوں سے کرتا رہتا ہوں. اس کی بجائے میں نے کہا، لطف، آسائشوں اور لذتوں کے بھی اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں. وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولی، میں خود بھی ایک کاروباری عورت ہوں، اور عورت کو تو پیسے کا لالچ زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کاروبار کی جگہ رکھا ہوا ہے. 4 بجے کے بعد میں ایک لمحہ آفس میں نہیں بیٹھتی، اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کاروباری مصروفیت رکھتی ہوں. میں بھی اگر دوسروں کی طرح 24 گھنٹے کاروباری کی فکر میں پھنسی رہوں تو اسے مزید وسعت دے سکتی ہوں، لیکن میرا دل نہیں مانتا. اس چکر میں اگر پھنس جاؤ تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ میں تو اپنے کاروبار کے موجودہ پھیلاؤ سے ہی تنگ ہوں. مجھ سے یہی نہیں سنبھلتا. کیا کاروبار ہے آپ کا؟ یہ میری نالاکی ہے کہ شہر کی بیشتر بے ہنگم قسم کی کاروباری شخصیات اور ان کے کاروبار سے تو واقف ہوں، لیکن اس خشک اور بے کیف میدان میں ایسے حسین چہرے کی موجودگی سے بے خبر رہا. وہ دل فریب انداز میں مسکرائی، لیکن اس مسکراہٹ میں خفیف سی شرارت بھی پنہا تھی، جیسے دل میں کہہ رہی ہو، میں خوب سمجھ رہی ہوں تمہیں، بڑی شے ہو تم بھی. ایک طرف بے نیازی بھی جتا رہے ہو، دوسری طرف تعریف کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ قدرے بے نیازی سے بولی، چھوٹی موٹی کچھ انڈسٹریز ہیں، ڈسٹریبیوشنز کا کچھ کام ہے، 2 سینما ہیں، لیکن ہمارا شمار زیادہ بڑے لوگوں میں نہیں ہے. دوسرے، میں چیمبر آف کامرس کی سرگرمیوں میں بالکل حصہ نہیں لیتی، شاید اسی لیے آپ ہمارے وجود سے بے خبر رہے. میں نے جب مزید کریدا تو اسی بے نیازی سے اچھے مشہور برانڈ کے ایک گھی، صابن اور پینٹ کا نام بتاتے ہوئے ان تینوں چیزوں کے کارخانے ہیں. ان کے علاوہ شیخو پورا پچھلے سال گارمنٹس اور ہوزری کے 2 بڑے یونٹس بھی لگائے ہیں. اسی سال ان کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک چھوٹی فیکٹری ہے، وہ دونوں میں نے بیچ دی ہیں. حالات اچھے نہیں تھے، تینوں میں نے ڈوبنے کے قریب تھا. بہت خوب، میں نے سر ہلایا. یہ بہت خوب آپ کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ اس پر کہ یونینیوں نے فیکٹری کو ڈوبنے کے قریب پہنچا دیا تھا، اور اس مسکراہٹ میں ہلکی سی شرارت برقرار رہی. نہیں، اس بات پر کہ آپ ڈوبتے کاروبار کو بچانے اور کاروبار شروع کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں. میں نے کہا، سنا آپ فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھ رہی ہیں. وہ تو بس ایسے ہی، وہ بے معنی انداز میں. دراصل وہ میں نصیر نواز کی خوشنودی کے لیے کام کرتی تھی. کاروباری مقصد بھی اپنی جگہ تھا، لیکن نصیر نواز کی خوشی عزیز تھی، آخر وہ دوست تھا. میں نے اب تک دولت مند مردوں کو اپنی خاص دوستوں کے لیے اس طرح کی سرمایہ کاریاں کرتے دیکھا تھا. عورت تھی جس کے منہ سے میں نے ایک مرد کی خوشنودی کے سرمایہ کاری کی بات سن رہا تھا. وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اب آپ سے کیا، دراصل پچھلے کچھ برسوں میں میرے کچھ ملازموں اور انکم ٹیکس وغیرہ کچھ وکیلوں نے اپنے دانش میں میری ہمدردی کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے کہ میرے پاس کافی بلیک منی آ گئی. ویسے تو بلیک منی خیر زیادہ تر بڑے کاروباری لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن میری کچھ ایسی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اور وکیلوں نے کام پکا نہیں کیا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں. میں بلیک میل ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے نصیر نواز سے دوستی بہت گہری ہو گئی، اور اس نے فلمیں کر کے بلیک منی کو اوائڈ کرنے کا بہت اچھا فارمولہ پیش کیا. میں نے حامی بھر لی، لیکن اب اس کی موت کی وجہ سے سب کچھ بیچ میں رہ گیا. اوفو، یہ تو بہت برا ہوا. میں نے رسمی سے لہجے میں کہا. وہ بظاہر سرسری سے لہجے میں بولی، آپ نے بھی تو آفاق کو اس مشن میں لگایا ہوا ہے. ابتدا میں آپ کا کتنا بلیک منی تھا، اور کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ذرا سا بھی نہیں. میں نے سنجیدگی سے کہا، میں نے بلیک منی کا 1 روپیہ بھی فلم انڈسٹری میں نہیں لگایا، اور نہ ہی کوئی میرا ایسا ارادہ ہے. میرے پاس بلیک منی ہے ہی نہیں. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر 9 عمر لڑکیوں کے سے انداز میں ہنسنے لگی. میں نے کوئی ناقابل یقین بات کہہ دی ہو. میری سنجیدگی میں فرق نہ آیا. اس کی ہنسی تھمی تو وہ بولی، یہ تو یقین کرنے والی بات ہے ہی نہیں. ہمارے ٹیکسوں کے نظام میں اگر کوئی کاروباری ہے 100% صحیح چلے تو وہ آپ کی طرح بزنس ایمپائر بناتا تو دور کی بات ہے، گزارا بھی نہیں کر سکتا. عین ممکن ہے وہ دیوالیہ ہی ہو جاتا. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. میں نے متانت سے کہا، میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے شروع سے ہی کچھ ماہرین معاشیات کے ایسے لوگوں سے تعاون حاصل ہو گیا. ہم نے بہت سے راستے نکال لیے جن پر چل کر دیانتداری سے بہت تیز رفتار ترقی کی جا سکتی ہے.
ایسا نایاب لوگوں سے تو ہمیں بھی ملوائیے گا، ہماری بھی کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لہجہ معمولی سے استہزائیہ تھا۔ میں نے برا منائے بغیر کہا، ضرور ضرور، ویسے اب تو میں ان سب لوگوں سے اتنا کچھ سیکھ چکا ہوں اور اتنے تجربات سے گزر چکا ہوں کہ اگر میرے پاس معاشیات کی کوئی بڑی ڈگری ہوتی اور میں کاروبار میں اتنا پھنس چکا ہوتا تو شاید بہت بڑا بینکر ہوتا، لوگوں کے سرمایہ کو اس بری طرح الٹ پلٹ کرتا کہ دنیا بھر میں نہ جانے کتنی امپائرز کھڑی کر لیتا۔ میرے موجودہ کاروبار تو اس کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرے کے متصادق دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ میں اب کچھ ایسا ہی محسوس کرتا تھا۔ وہ میرے لہجے کی سنجیدگی سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکی۔ اس کے چہرے سے خفیف سے مسکراہٹ کے آثار غائب ہوئے اور وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، اگر کبھی کوئی بڑا پروگرام بنے تو مجھے یاد رکھیے گا۔ اپنی حیثیت کے مطابق میں بھی آپ کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کروں گی، لیکن آپ کی فلم پروڈکشن والی بات میری حیرت اب بھی برقرار ہے۔ میرا خیال تھا کہ فلم انڈسٹری میں تو شاذ و نادر ہی کوئی وائٹ منی لے کر جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کاروباری میدان کی طرح اسی میدان میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میں فلم انڈسٹری کو زیادہ قریب سے تو نہیں دیکھ پایا، لیکن جتنا دیکھ پایا ہوں اس سے کافی باتوں کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ہر طرح کا پیسہ لے کر آتا ہے۔ کچھ لوگ صاف ستھرا پیسہ لے کر آتے ہیں اور صرف کمانے کی دھن لے کر آتے ہیں، دوسرے تمام کاروباروں کی طرح اس سے بھی ایک کاروبار سمجھ۔ کچھ بلیک منی بھی لے کر آتے ہیں، کچھ شوق کے تحت آتے ہیں، کچھ ٹھڑک پوری کرنے آتے ہیں۔ اس ٹریک کے رنگ ڈھنگ تھوڑے سے مختلف ضرور ہیں، لیکن بنیادی باتیں تو وہی ہیں نا جو کسی بھی کاروباری میدان میں ہوتی ہیں۔ چلیے ایسا کیجئے، اوپر خیال انداز میں بولی، کہ نصیر نواز کی غیر متوقع موت سے میرے جو پروگرام ادھورے رہ گئے تھے انہیں جاری رکھنے میں آپ ہی میری کچھ مدد کیجئے۔ آفاق کے ذریعے میرا بھی کچھ روپیہ فلم انڈسٹری میں لگوا دیجئے۔ یوں تو بہت سے لوگ بہت سے منصوبے لے کر میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں جو بھی کام ہو کسی صحیح آدمی کے ہاتھوں سے ہو۔ پیسے کی مجھے کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بالکل ہی ریت کے گھروندے میں بنانا نہیں چاہتی۔ وہ کچھ مجھ سے ملتے جلتے نظریات کا اظہار کر رہی تھی۔ آفاق کے ساتھ کام کا آغاز کرتے وقت میں نے بھی کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ طاہرہ خانم کی سرمایہ کاری کی پیشکش سن کر میں دل میں وقت اور حالات کی بو الجمی اور کچھ حیران بھی ہوا اور کچھ محظوظ بھی۔ میں بزنس کی دنیا میں آگے آ گیا تھا تو ہر طرف سے سرمایہ چلا آ رہا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں تھی تو بینک، شرفاء اسمگلر، بلیک مارکیٹیں، غرض یہ کہ سبھی مجھے روپیہ دینے کو تیار تھے۔ آدمی جب غریب ہوتا ہے تو کوئی اسے 10 روپے بھی ادھار نہیں دیتا۔ اپنے پلے ڈھیروں روپیہ ہو تو بینک تک بھی مزید روپیہ دینے کو تیار رہتے ہیں، اور وہ بھی دوسروں کا روپیہ۔ پھر اگر اثر سکھ ہو تو معاف بھی کر دیتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں۔ دنیا واقعی بڑی عجیب جگہ ہے۔ میں نے ملامت سے کہا، اپنی فلم کمپنی میں تیسرے پارٹنر کو شامل کرنے کے بارے میں تو فی الحال میں معذرت چاہوں گا، البتہ میں آفاق سے بات کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ شاید وہ آپ کو نئی کمپنی بنا یا پھر نئی کمپنی قائم کرنے میں پوری مدد دینے پر تیار ہو جائے۔ پیسے کی ضرورت تو ہر جگہ رہتی ہے، فلم انڈسٹری میں بھی پیسے والوں کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ ہماری دلچسپی تو آپ میں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ ہم تو اس چیز سے تعلق جوڑنے کے تمنائی تھے جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو، لیکن آپ انکار پر انکار کیے جا رہے ہیں۔ شاید ابھی آپ کھلنا نہیں چاہتے، یا پھر شاید اس لیے ہماری قدر کم ہو گئی ہے کہ ہم خود چل کر آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ باخدا ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ آپ کا چل کر آنا میرے لیے باعث عزت افزائی ہے۔ آپ نے اس گھر کو عزت بخشی ہے، باقی یہ انسانوں کے معاملات میں انکار اور اقرار تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں میرا انکار پتھر پر لکیر ہرگز نہیں ہے۔ کل حالات بھی بدل سکتے ہیں، میری رائے بھی تبدیل ہو سکتی ہے، انکار اقرار میں بھی بدل سکتا ہے۔ آپ انڈسٹری اور کاروبار چلا رہی ہیں، آپ کو تو ان باتوں کا تجربہ ہونا چاہیے۔ تجربہ ہی تو نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ میرا مطلب ہے انکار سننے کا تجربہ نہیں ہے۔ کچھ خوش قسمتی رہی ہے میری، جدھر بھی نظر اٹھائی آمادگی دیکھنے کو ملی۔ جس طرف بھی دست سوال دراز کیا خالی واپس نہیں آیا۔ آج پہلی بار عزت نفس یا یوں کہیے کہ نسوانی انا مجروح ہوتی محسوس ہوئی۔ اوہ پلیز ایسا ہرگز نہ سمجھیے، میری خواہش آپ کو دل گرفتہ کرنے کی ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ جیسی نفیس عورت کو اپنے دوستوں میں ہی دیکھنا پسند کروں گا، لیکن مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیجیے۔ آپ کی ایک دم نوازشات نے مجھے بھکلا دیا ہے۔ میرے الفاظ سے گویا اس کی کچھ دل جوئی ہوئی۔ بجھے ہوئے چہرے پر مسرت کی ہلکی سی چمک ابھری اور وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے بولی، آپ بہت ڈپلومیٹک گفتگو کرتے ہیں، بہت محتاط آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ مجھ سے بالکل الٹ طبیعت ہے آپ کی۔ بعض اوقات متضاد طبیعتوں کے لوگ زیادہ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ میں آپ سے بالکل ہی متضاد شخصیت کا مالک ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے درمیان بہت سی عادات مشترک پائی جائیں۔ بعض باتوں کا دھیرے دھیرے پتہ چلتا ہے، میں نے کہا۔ وہ مخمور سے انداز میں مسکرائی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھا اور بظاہر غیر ارادی سے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سرد مہری محض اس کا نقاب تھی، ورنہ وہ تو سر تاپے حرارت و گداز تھی۔ مجھے قریب پا کر وہ یکدم اس نو دمیدہ پھول کی طرح کھل گئی جس نے سورج کی پہلی کرن دیکھ لی ہو۔ شاید اس کی منشا یہی تھی،
ساری تحمید اسی لیے تھی۔ نصیر نواز کی خودکشی کی چھان، شبہات کا اظہار، کاروبار کے منصوبے، روپے پیسے کی باتیں، اور وہ کچھ جیسے بھول گئی اور یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ چند لمحے بعد وہ بوجھل لہجے میں بولی، تو پھر چل رہے ہیں میرے ساتھ ڈانس شو میں؟ بار بار انکار کروا کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، آج کے بزنس ڈنر کا انتظام میں نے ہی کیا تھا، اب اگر میں خود ہی غائب رہوں گا تو اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ ڈانس شو تو ابھی چلتا ہی رہے گا۔ آپ پرنسس تہمینہ کے شو کی بات کر رہی ہیں نا؟ میں نے ایک انگریزی اخبار میں اس کا اشتہار دیکھا تھا۔ غالباً ابھی 1 ماہ چلے گا، پھر کسی دن صحیح۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، اب یہ آپ جناب کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ بہت زیادہ۔ میں تو تمہاری وجہ سے یہ انداز مخاطب برا رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جو لوگ میرے دل میں کھپ جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ جناب کرتے ہوئے مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ فوراً بولی، ویسے یہ میرا آپ کے دل میں کھپ جانے کا حادثہ اچانک ہی نہیں ہو گیا؟ میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اسی طرح بھی مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو صورت اچھی لگتی ہے وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگ جاتی ہے، ورنہ خواہ زندگی صاحب سلامت رہے لیکن ہم میں سے کوئی ناتا استوار نہیں ہو پاتا۔ وہ میرے قریب سمٹتے ہوئے بولی، اور میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن انہیں اعتراف میں مدد لگ جاتی ہے۔ میں لمبے چکروں میں نہیں پڑتی کہ تم مجھے اچھے تو پہلے میں ذرا میٹھی میٹھی نظروں سے کبھی کبھار تمہاری طرف دیکھوں، تم پیش قدمی کرو تو ذرا نخرے دکھاؤ، مہینوں دور دور رہ کے باتیں ملاقاتیں چلتی رہیں، پھر دوستیوں اور قربتوں کے مزے آئیں۔ مجھ سے اتنا انتظار نہیں ہوتا۔ میں بڑی بے تاب اور بے صبری عورت ہوں، اور میں نے اپنے اوپر کوئی خول نہیں چڑھایا رکھا۔ جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، چاہے مجھے اچھا سمجھو یا برا۔ تم بہت اچھی ہو اور حوصلے والی بھی، میں نے دھیمے انداز میں کہا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے اچھا کہہ دیا، بس اب میں مطمئن ہوں۔ میرے اندر گلزار کی گمن ہے، باقی باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اب میں تمہاری جان چھوڑ دوں گی تاکہ تم بزنس ڈنر میں شرکت کر سکو۔ وہ ایک سروقت عورت تھی جس کے سراپا میں زلف دراز سے کر پائے نازک تک کچھ عجیب سے بھیج چھپے تھے۔ وہ ایسی تھی تو خوبصورت لگتی تھی، کھڑی ہوتی تھی تو خوبصورت تر۔ میں نے شاید یوں ہی اس کے پیکر سے توجہ ہٹانے کے لیے پوچھا، طاہرہ تم نے اپنی دولت خود کمائی ہے یا کوئی خاندانی ورثے کا سلسلہ ہے؟ کچھ تو خاندانی طور پر بھی میں ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ اس کے بعد شوہروں نے مجھے نہایت حسین قسم کی بیوگی سے دوچار کیا، یعنی مر گئے، لیکن میرے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے موت کے بعد کچھ نہیں کہا، لیکن باقی ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھا۔ ان کے ساتھ مجھے دنیا گھومنے اور بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا، اس لیے ان کے بعد میں نے ان سے دولت اور بزنس میں اضافہ کر دیا۔ محض عورت، اور وہ بھی تنہا عورت ہونے کے باوجود اسے برباد نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے خود کو بھی برباد نہیں کیا۔ مردوں کے زمانے میں نے بڑی گھٹن کی زندگی گزاری، یک کے بعد دیگر یہ دونوں ہی مجھے ایک جیسے ملے، لیکن اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ زندگی کو انجوائے کروں گی، تو میں کر رہی ہوں۔ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، لیکن میرا دل شاید تم سے زیادہ جوان ہے۔ بے شک میں نے یہ بات تسلیم کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ دروازے کی طرف چل پڑی۔ میں اس کی طرف دلداری کے لیے اسے رخصت کرنے باہر اس کی گاڑی تک آیا۔ میرے طویل و عریض لان پر پھیلی ہوئی دنیا بھر کے رنگا رنگ پھولوں کی کیاریوں کی وجہ سے فضا میں بھینی بھینی خوشبو کی آمیزش تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بہت طویل سانس لے کر بولی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے ساری خوشبوئیں، ساری روشنیاں، ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اپنے رگوں پہ میں اتار لوں۔ میں واقعی ایک بے صبری اور بے قناعت عورت۔ میں خاموش رہا۔ میں اس کے الفاظ اور اس کی شخصیت میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھی، لیکن ایک عجیب اور مختلف عورت ضرور تھی۔ جھرجھری سے لے کر وہ اپنے محسوسات کی دنیا سے باہر آتے ہوئے بولی، اب کسی دن تم میرے گھر آؤ۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ شاعرانہ زبان میں تمہارے لیے بام ورد سجاؤں، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ بام ودور کیسے سجائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور کروں گی کہ میرا کک تمہارے لیے دنیا کے بہترین کھانے پکائے گا۔ میں تمہارے لیے دنیا کی بہترین موسیقی کی کیسٹس جمع کروں گی، دنیا کے بہترین ڈرنکس اور وائن کا انتظام کروں گی۔ لیکن یہ کہتے ہوئے اسے گویا کچھ یاد آیا، اور وہ قدرے مایوسی سے بولی، مگر اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو پیتے ہی نہیں۔ میرا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، میں نے قدرے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ناقابل اعتبار سے آدمی ہوں، کوئی بعید نہیں کہ تم جیسا پلانے والا میسر آئے تو پینے ہی بیٹھ جاؤں۔ جو لوگ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو ناقابل اعتبار کہتے ہیں، وہ عموماً زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، اور جن کی زبانیں اپنے قابل اعتبار ہونے اور اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتی، وہ عموماً بالکل ناقابل اعتبار اور اندر سے غلیظ ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں گاڑی پر جھکا تو کھڑکی کے فریم کے قریب مجھے خاصا گہرا ڈنٹ نظر آیا، وہاں سے پینٹ بھی اکھڑا گیا تھا۔ خوبصورت اور چمچم کرتی گاڑی پر یہ گڑھا اور داغ کھوڑ کے نشان کی طرح چمک رہا تھا۔ حالانکہ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر حسن پرستی میری فطرت کا ایک حصہ تھی۔ میں طاہرہ خانم کی توجہ اس طرف دلائے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ کہاں مار دی تھی گاڑی؟ ٹھیک نہیں کرایا اس ڈنٹ کو؟ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خوبصورت چیزوں میں عیب میری آنکھ میں کھٹکتا ہے،
خصوصاً ایسا ایپ جسے دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اس نے دروازے سے سر نکال کر چھپ کر اسٹینڈ کو دیکھا اور بولی، ارے ہاں، گاڑی کو ڈینٹر پینٹر کے ہاں بھجوانا دے، لیکن بھجوایا نہیں۔ دراصل یہ میری پسندیدہ ترین گاڑی ہے، ہر وقت میرے استعمال میں رہتی ہے۔ ایسا موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے 1-2 دن کے لیے چھوڑ دوں۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے گاڑی کہیں نہیں ماری، میں بڑی زبردست ڈرائیور ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی زیادہ تر محفوظ ہی رہتی ہوں۔ یہ ڈینٹ تو بس عجیب ہی انداز میں پڑ گیا، بس یوں سمجھو کہ کسی بھاگتے چور کا نقش قدم ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کسی خاص دلچسپی کے بغیر یوں ہی سرسری سے انداز میں پوچھا۔ کسی نہ کسی پارٹی، کسی نہ کسی تقریب کی وجہ سے میں اکثر ہی رات کو دیر سے گھر پہنچتی ہوں، وہ بتانے لگی۔ یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس رات بھی میں بہت دیر سے گھر پہنچی تھی۔ میں گیٹ کے سامنے چند سیکنڈ کے لیے رکی تھی، ابھی چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا تھا۔ اچانک ایک سیاہ کیڈلک اتنی تیزی سے میرے قریب سے گزری کہ میں سمجھی شاید اس کا ڈرائیور گرا پری ریس میں حصہ لینے کی مشق کر رہا ہے۔ معاملہ یہیں تک ہوتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس منحوس نے آندھی طوفان کی طرح جاتے جاتے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر دھات کا کوئی سیاہ میری طرف اچھال دیا۔ میں یکدم چونکا، میرے ڈھیلے پڑے ہوئے اعصاب گویا ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئے۔ طاہرہ خانم میرے اس تغیر سے بے خبر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، وہ ٹھا سے آ کر میری گاڑی کی اس کھڑکی سے ٹکرایا۔ اچھا خاصا وزنی معلوم ہوتا تھا، جس نے لنکن جیسی گاڑی میں اچھا خاصا ڈینٹ ڈال دیا۔ شکر ہے اس وقت کھڑکی کا شیشہ چڑھا ہوا نہیں تھا، ورنہ شاید یہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اس گاڑی کی کھڑکی چونکہ خاصی بڑی ہے، اس لیے اس شخص نے شاید وہ باکس کھڑکی کے راستے اندر ہی پھینکنے کی کوشش کی تھی، لیکن طوفانی رفتار کی وجہ سے اندازہ غلط ہو گیا اور باکس نیچے کہیں جا گرا۔ میری سانس تقریباً رک گئی تھی اور میں بمشکل اپنے آپ کو کسی سوال سے باز رکھے ہوئے تھا۔ میں طاہرہ خانم کی بات بھی سن رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میرا ذہن تیزی سے حالات کا تجزیہ کرنے کا بھی کوشش کر رہا تھا۔ طاہرہ خانم کی میرے ہاں آمد قطعی غیر متوقع تھی اور وہ اپنے دامن میں میرے لیے غیر متوقع سی ہی نوازشات بھی سمیٹ کر لائی تھی، اور اب اس نے مجھے اس سیاہ باکس کی کہانی بھی سنانی شروع کر دی تھی۔ کہیں یہ سب کچھ اس کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تو نہیں تھا؟ کہیں اس کے سرے کہیں اور جا کر تو نہیں ملتے؟ کہیں طاہرہ خانم کی اصل شخصیت کچھ اور تو نہیں تھی؟ لیکن اس رخ سے معاملہ بیان کرنے سے اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ میں ان سب پہلوؤں پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف یہ سب محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ قسمت کبھی کبھی عجیب ہی انداز میں مجھ پر مہربان ہوتی تھی اور بالکل غیر متوقع طور پر کسی چیز کا سراغ ہاتھ آ جاتا تھا۔ طاہرہ خانم کہہ رہی تھی، میں نے کیڈلک والے کو بھی بآواز بلند 2-3 گالیاں دیں اور گاڑی سے اتر کر دیکھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اس نے کیا پھینکا ہے۔ اچانک سڑک کے موڑ سے ایک دوسری گاڑی نمودار ہوئی۔ وہ سفید رنگ کی کوئی نامعلوم سی گاڑی تھی۔ سیاہ کیڈلک اس وقت تک کافی آگے نکل چکی تھی، لیکن سفید گاڑی کی رفتار بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ یقیناً کیڈلک ہی کے تعاقب میں تھی۔ میں نے گاڑی سے اترنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سفید گاڑی بھی میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اس وقت تک چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں ڈرنے والی عورت نہیں ہوں، لیکن اس وقت ذرا خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں کیا چکر تھا، میں فوراً گاڑی اندر لے گئی۔ گاڑی ڈرائیو وے میں کھڑی کرنے کے بعد میں چوکیدار کے ساتھ دوبارہ باہر آئی اور در حقیقت تب ہی میں نے دیکھا کہ میری طرف اچھالی جانے والی وہ چیز سیاہ رنگ کا ایک عجیب سا باکس تھا۔ وہ غالباً باکس کی ساکھ بیان کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے پوچھا، ایسا ہی تھا؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے قدرے حیرت سے بولی، ایسا ہی تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ میرا ہی باکس ہے۔ میں نے ذہن میں کوئی خاص بندی کیے بغیر کہا، اس میں میری کچھ نہایت پیش قیمت چیزیں، چند اہم دستاویزات ہیں۔ بہت خطرناک قسم کے کچھ جرائم لوگوں نے اسے چرا لیا ہے۔ میں تو اس کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن بیٹھے بٹھائے یکدم تمہاری طرف سے یہ خبر سننے کو مل گئی۔ تم نے اسے سنبھال تو رکھا ہے؟ کہیں ادھر ادھر تو نہیں پھینک دیا؟ میں کوشش کے باعث اپنے لہجے کی بےتابی کو مکمل طور پر نہیں چھپا سکا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میں نے کب کہا کہ میں نے اٹھا لیا تھا؟ میں تو بتانے لگی تھی کہ وہ وہیں پڑا تھا جہاں چند لمحے پہلے میری گاڑی کھڑی تھی۔ تو وہ میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے کسی بڑی مشین کا کوئی حصہ۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئی خطرناک چیز نہ ہو۔ یعنی کیوں مجھے وہم سا ہو رہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ غلط طریقے سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو کہیں دھماکے سے پھٹ نہ جائے۔ مجھے دل ہی دل میں اس عورت کو داد دینا پڑی۔ اس حسیات اس کی صحیح رہنمائی کرتی تھی۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، اگر تم نے اسے اٹھایا نہیں تو پھر کیا کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پاؤں سے تھوڑا سا کھسکا کر دیکھا، خاصا وزنی تھا۔ طاہرہ بولی، پھر میں نے چوکیدار کو حکم دیا کہ اسے اسی طرح احتیاط کے ساتھ پاؤں سے آہستہ آہستہ کھسکاتے ہوئے کچھ دور ایک بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگا دے۔ وہ بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ پھر میں اب اپنی بےتابی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس چوکیدار کے ذریعے اسے اپنے گھر سے ذرا دور پہنچا کر میں اندر آ کر سو گئی۔ چوکیدار کو بھی میں نے سختی سے منع کر دیا تھا اسے اپنی جگہ سے اٹھانے یا چھونے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ اس چیز کو بھول گئی۔ صبح میں ذرا دیر سے آفس جانے کے لیے نکلی، تب وہ مجھے دوبارہ یاد آیا اور میں نے جاتے جاتے اس خالی بنگلے کی دیوار کی طرف دیکھا۔ باکس وہاں نہیں تھا۔ وہاں نہیں تھا؟ میں نے مردہ سے لہجے میں پوچھا، کون لے گیا اسے؟ مجھے کیا معلوم، وہ بے نیازی سے بولی، شاید چوکیدار کو معلوم ہو۔ میں نے ایک موہم سی آنکھ کے سہارے کہا، شاید معلوم ہو، میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ بے نیازی برقرار رہی۔ رات گزر گئی اور دن چڑھ آیا۔
تو مجھے وہ غیر اہم سا لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں اس قسم کی باتوں میں سر نہیں کھپاتی جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ چلو چوکیدار سے چل کر پوچھتے ہیں۔ میں نے جلدی سے اور اس کے برابر بیٹھنے کے لیے گاڑی کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی سے اتر آئی اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم میرے ساتھ چلو گے میرے گھر؟ ہاں ہاں، کیوں؟ اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم تو بہت ضروری بزنس ڈنر میں جانا تھا، تم تو ڈانس شو بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے ہلکے سے طنزیہ انداز میں مجھے یاد دلایا۔ میں نے اس کے طنز کا برا مناتے بغیر کہا، یہ کام بزنس ڈنر سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ آہ بھر کر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے برابر جا کر بیٹھا اور ونڈو اسکرین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، واہ، تیری اس دنیا میں ہر کوئی غرض کا بندہ ہے، اپنا کام پڑتا ہے تو اسی وقت کیسے پروگرام بدل جاتا ہے۔ میں خاموش رہا، اس سے یہ باتیں کرنے کا حق تھا۔ ویسے بھی میرا ذہن باکس میں الجھا ہوا تھا۔ ریڈ ڈاٹ والے جسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رہے تھے، وہ چیز راستے میں لاوارث پڑی رہ گئی تھی اور ان کے لیے اس کی اہمیت تھی۔ ان میں سے کسی بھی نظر اس پر پڑ گئی۔ پھر طاہرہ خانم، ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، تمہیں حق حاصل ہے کہ اس عاجز و مسکین پر طنز کے جتنے تیر چاہو چلا لو سالو، لیکن مجھے جلد از جلد وہاں لے چلو جہاں تم نے باکس چھوڑا تھا۔ عاجز و مسکین؟ وہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر اپنے مخصوص کھنکتے انداز میں ہنسی۔ مزاحیہ لگتے ہیں تمہاری شخصیت کے ساتھ یہ الفاظ۔ میری شخصیت میں کون سا سرخ خاک کا پر لگا ہوا ہے؟ میں تو ایک عام سا گناہ گار انسان ہوں۔ ویسے بھی یہ عام سی بات ہے کہ جب کوئی الجھن میں ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر دوسروں کو ہنسی آتی ہے۔ میں نے ملامت سے کہا۔ وہ قدر سنجیدگی سے بولی، کیا واقعی وہ باکس تمہارے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ ہاں ہاں، بہت زیادہ، میں نے جواب دیا، حالانکہ مجھے ابھی قطعاً معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کیوں اہم تھا۔ شاید اسی لیے کہ ریڈ ڈاٹ اس میں بہت دلچسپی لے رہی تھی اور اس میں ریڈ ڈاٹ کا کوئی سر پیر تلاش کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں تو تفریح کی تلاش میں تمہارے پاس آئی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی جاسوسی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ جاسوسی کہانی میں کیا کم تفریح ہوتی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں اب اپنے اندرونی ہیجان پر قابو پا چکا تھا اور پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ تمہارے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو شاید اس قسم کے چکروں سے بھی لذت اندوز ہونے کا ہنر سیکھ لوں۔ وہ حقیقتاً بڑی خوبصورت اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ جہازی قسم کی گاڑی اس کے مرمری ہاتھوں میں کھلونا معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے فون پر مجھ سے باتیں کرنے والا ایڈم عرف ایڈی جب بھی رابطہ قائم کرتا تھا، یہی تاثر دیتا تھا کہ وہ لوگ میری تمام نقل و حرکت سے واقف رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا ان کا کوئی نہ کوئی آدمی ہر وقت میرا تعاقب کرتا تھا۔ لیکن میں نے جب بھی ایسے کسی شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی تو مجھے کم از کم اپنے تعاقب میں کوئی نظر نہیں آیا۔ صرف ایک آدھ بار ننن نے میرا تعاقب کیا تھا، لیکن وہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ اب تو کافی دنوں سے وہ بالکل ہی غائب تھا، مجھے تو اس کی جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اب بھی احتیاطاً میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ میرے اپنے آدمی تو میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میری نگرانی کا سلسلہ منقطع کر چکے تھے، لیکن مجھے شبہ ہوا کہ کوئی اور گاڑی میرا تعاقب کر رہی ہے۔ گہرے سے رنگ کی وہ ٹویوٹا کافی دور تھی۔ سڑک پر اور بھی گاڑیاں رواں تھیں، لیکن اس پر نہ جانے کیوں مجھے تعاقب کا شبہ ہوا۔ اس میں ننن ہرگز نہیں تھا۔ گاڑی میں صرف ڈرائیو کرنے والا ہی تھا اور وہ کوئی معزز قسم کا بزنس مین معلوم ہوتا تھا۔ غالباً سوٹ میں تھا۔ کوٹ ٹائی کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے بظاہر اپنے خیالوں میں مگن ڈرائیو کرتا آ رہا تھا۔ میں مڑ کر گاڑی کے عقبی شیشے سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے انداز و اطوار میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ گرد و پیش سے اس کی لاتعلقی مصنوعی سی لگ رہی تھی۔ میں نے طاہرہ خانم سے پوچھا، تم اپنی ڈرائیونگ کی بڑی تعریف کر رہی تھی، تمہاری اہلیت کا امتحان لینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ پھر میں نے عقب نما آئینے میں اسے وہ گاڑی دکھائی اور کہا، مجھے شبہ ہے کہ یہ گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ پہلے تو ذرا 2-4 سڑکوں پر اسے لمبے 2-4 بے مقصد قسم کے چکر دے کر تصدیق کرو کہ یہ واقعی ہمارے ہی پیچھے ہے۔ اس کے بعد اسے پیچھا چھڑانا ہے۔ کر لو گے یہ کام؟ گل ہی کوئی نہیں بادشاہ، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ یکا اس میں نوعمر لڑکیوں والا وہ چلبلا پن نظر آنے لگا تھا جس کی مجھے کم از کم اس کی طرف سے ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار یکدم بڑھائی اور اسے لہراتے ہوئے دوسری گاڑیوں کے درمیان سے نکالتے ہوئے بولی، میں وقت بے وقت ہر طرح کی سڑکوں پر تنہا گاڑی دوڑاتے پھرتی ہوں۔ کبھی کبھار تو 9 دولتیوں کے شہدے سے لڑکے کار یا اسپورٹس موٹر سائیکل وغیرہ پر میرے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انہیں چکر دینے اور زج کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ان میں سے بیشتر ڈرائیونگ یا رائڈنگ میں بڑے بدماش ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی جب چاہتی ہوں غچہ دے جاتی ہوں۔ ڈاج دینے میں بڑی ماہر ہوں، تم فکر نہ کرو۔ حسن کے ایسے نوخیز قدردانوں کو تمہیں ڈاج نہیں دینا چاہیے، ان کی قدردانی سے تو استفادہ کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ وہ مصنوعی خفگی سے ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولی، میں تفریح پسند اور عیش کوش ضرور ہوں، لیکن کھلونا نہیں ہوں۔ میرا معیار نظر اب اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے کہ ہر راہ چلتے سے، ہر لوفر لفنگے سے، ہر انجانے سے، ہر بادشے کھلاتے ہوئے چغت سے پینگے بڑھانے لگوں۔ میں ایک ٹیسٹ فل عورت ہوں، میرا کوئی ذوق ہے۔ نصیر نواز تو مجھے کوئی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوا تھا، میں نے کہا۔ وہ کم از کم ہینڈسم تو تھا نا، اور سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام تھا۔ وہ کوئی راہ چلتا گمنام اور باپ کی دولت پر اکڑنے والا لفنگا سا نوجوان تو نہیں تھا۔ اس چکر میں البتہ میں نہیں پڑتی تھی کہ اسے اعلیٰ انسانی اقدار کے پیمانے سے ناپوں۔
وہ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی اور اس گاڑی پر نظر بھی رکھے ہوئے تھی۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے ادھر ادھر کی سڑکوں پر چند میل کا چکر کاٹا اور یہ بات طے ہو گئی کہ گہرے رنگ کی ٹویوٹا ہمارے تعاقب میں تھی۔ وہ شخص غالباً سمجھ گیا تھا کہ ہم تعاقب کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اب جب کہ یہ بات ظاہر ہو گئی تھی تو اس نے احتیاط چھوڑ دی تھی اور فاصلہ بھی کم کر لیا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے گھیرنے کی کوشش کرتا۔ آج کل مجھے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کسی سراغ کی شدت سے تلاش تھی، اور شاید وہ ایک سراغ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت میرا ذہن صرف سیاہ باکس میں الجھا ہوا تھا۔ فی الحال اس کے سوا مجھے کوئی چیز اہم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ لدھر کا بچہ تھا تو ہمارے ہی تعاقب میں۔ طاہرہ خانم بولی، کون ہے یہ؟ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کیا کرنا ہے اس کا؟ طاہرہ نے بالکل اسی انداز میں جیسے کسی خانسامہ کے سامنے آلو وغیرہ رکھے ہوئے اور وہ یوں کہے، کیا کرنا ہے ان کا؟ چپس بنانے میں یا بھرنا ہے؟ فی الحال اس سے تو صرف پیچھا چھڑا لو، میں نہیں چاہتا اس بات سے آگاہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ چند لمحے بعد بالکل فلمی قسم کی کار چیئرنگ شروع ہو گئی۔ اس شخص کو ڈھکا چھپا نہیں بلکہ اعلان قسم کا ڈاج دیتے ہوئی شہر کے راستوں سے وہ خوب واقف تھی اور بہت علم تھا۔ اس علم سے خاطر دماغی کے ساتھ فائدہ اٹھانے میں بھی اعلیٰ جواب نہیں تھا اس کا۔ تعاقب کرنے والا شاید ایک عورت سے اس کی ڈرائیونگ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ شروع میں شاید وہ کچھ اور سوچتا ہوگا، لیکن اس نے بہرحال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ طاہرہ بالآخر گاڑی فیروز پور روڈ کی طرف نکال کے لے گئی۔ وہاں اس نے ون وے کے نہایت خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح ٹویوٹا والے کو ڈاج دیا کہ وہ سر پیٹتا رہ گیا۔ ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں ذرا سا چکرانے کے بعد طاہرہ جلدی واپس فیروز پور روڈ پر نکل آئی۔ یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ تو تعاقب کرنے والا یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ہم چند منٹ بعد وہیں آ جائیں گے جہاں سے ہم نے اسے کچا دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اچھرا کی گلیوں میں ہماری تلاش میں بھٹک رہا ہوگا، جبکہ طاہرہ جمال کے راستے آندھی طوفان کی طرح واپس گلبرگ کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ نہر کراس کرنے کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ تعاقب کرنے والا کہیں دور دور تک پتہ نہیں، تو وہ تحسین طلب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ میں نے ہولے سے اس کا کندھا تھپکا۔ اطمینان رکھو، اگر کبھی ڈاج دینے کے سلسلے میں کوئی ایوارڈ ہوا تو وہ یقیناً تمہیں ہی ملے گا۔ تمہاری تھپکی میرے لیے ایوارڈ ہے، وہ مسرور لہجے میں بولی۔ فیروز پور روڈ تو ذرا غنیمت قسم کی سڑک ہے، اگر میں اسے کسی اور نقطے یا نکارہ قسم کے ہائی وے کی طرف لے جاتی تو اور زیادہ اسے کچے میں لڑکھنیاں بھی کھلا سکتی تھی، اس کے شاید وہ کہ گاڑی سے زندہ سلامت برآمد نہ ہوتا۔ خیر، اب اتنے تردد کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نا، میرا مشورہ ہے کہ تم جو فلمیں فائنانس کرو گی ان میں چیئرنگ کے مناظر خود ہی پکچرائز کروا دیا کرنا، تمہیں تو کیمرہ ٹرک بھی ضرورت نہیں پڑے گا۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور بولی، فلمی کار چیزنگ تو بہت ہی عجیب لگتی ہے، مجھے ہنسی آتی ہے دیکھ کر، ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ناظرین کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار یہی ہے؟ میں نے کہا، کیا؟ کار چیزنگ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانا، میں نے جواب دیا۔ ایک بار پھر دھیرے سے ہنسی۔ اتنی قریب سے اس کی یہ ساختہ اور دلترنگ سی ہنسی سن کر دل میں گدگدی سی ہوتی تھی۔ جلد ہی اس نے گاڑی اوپر مال سے ملحق علاقے کے ایک کشادہ سڑک پر لے جا رکی۔ لو جی، یہ آ گیا گھر، پیارا گھر، میرا گھر، میری جنت وغیرہ۔ وہ انجن بند کر کے دونوں ہاتھوں سے اپنے کھلے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ سامنے خاصا اونچا آہنی گیٹ نظر آ رہا تھا۔ بظاہر گیٹ پر لوہے کی لکیروں سے بےمعنی سے پیٹرن بنے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ذرا غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ اصل عمر خیام کی وہی خیالی اور علامتی تصویر تھی جو کہیں کہیں نظر آتی تھی۔ وہی ایک شاعر مدہوش و پریشان خیال، وہی جام، وہی اس میں نمودار ہوتی ایک پرمسرت و پرناز نیند، وہی ایک ساز، وہی فضا میں بکھرتے ہوئے سروں کی علامتیں۔ تصویر بہت پرانی تھی، عام ہو چکی تھی، کیلنڈر والوں نے اسے چیپ کر دیا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ایک خاص موڈ میں آدمی کو متاثر کرتی تھی، بہت سی دوسری پرانی چیزوں کی طرح۔ طاہرہ خانم، تم واقعی خاص و نہج کی بازوق عورت ہو، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ صرف نصیر نواز کی سابق دوست ہونے کی وجہ سے میں تمہیں تمہاری خوش ذوقی پر شک میں نہیں لگتا۔ تم تو کہتے ہو کہ تم نصیر نواز کو جانتے نہیں تھے، پھر اس کے بارے میں اتنے بدگمان کیوں ہو؟ اس نے ترچھی نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی تمہاری طرح انسان کے بارے میں قیافے اور محسوسات کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی رائے رکھنے کی عادی ہوں، اور نصیر نواز کے بارے میں تو وارہ کچھ اچھی نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی خودکشی کے سلسلے میں جو خط چھوڑا تھا، اس سے بھی تو اس کا کتنا گھناؤنا کردار سامنے آتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی سے اتر آئی۔ اس کی کوٹھی کی دیوار سے اتنی بیلیں اور اتنے بہت سے گھنے درخت چھانک رہے تھے کہ اصل عمارت ان کے عقب میں ہی چھپ کر رہ گئی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ ایک لمبا تلنگا سیاہ فام نوجوان تھا، کندھے پر بڑی شاندار قسم کی چائنا رائفل لٹکائے ہوئے تھا، لیکن شکل سے کچھ بیوقوف ہی دکھائی دے رہا تھا۔ طاہرہ نے اسے گیٹ پر ہی کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے اپنے ساتھ ایک دیوار کے قریب لے جاتے ہوئے بولی، میں نے یہاں تک کھسکایا تھا اس باکس کو، اور آخری بار میں نے ہلکے سے اندھیرے میں اسے یہیں پر دیکھا تھا۔ تمہارے چوکیدار کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عبدالرشید راجپوت۔ اسے پورے نام سے مخاطب کرو تو بہت خوش ہوتا ہے، طاہرہ نے جواب دیا۔
میں نے واپس آ کر چوکیدار کو دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا، عبدالرشید راجپوت، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کالا باکس جو اس رات تم نے بھی دیکھا تھا اور جسے بیگم صاحب نے پاؤں سے کھسکا کر ادھر دیوار کے ساتھ چھوڑا تھا، کہاں گیا؟ ہاں جی معلوم ہے، اسے 3 ڈبے والا لے گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میری دھڑکن جو ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی تھی دوبارہ سست پڑ گئی۔ 3 ڈبے والا؟ وہ کون ہے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو چغد محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ 3 ڈبے والا تو بس 3 ڈبے والا ہی ہوتا ہے نا صاحب جی، عبدالرشید عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے گویا معلومات عامہ میں میری کمزوری دیکھ کر خاصا صدمہ پہنچا تھا۔ پھر وہ ذہن پر زور دے کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہی لوگ جی جو ٹھیلوں پر کاٹ کباڑ لا دے کر آواز لگاتے پھرتے ہیں، ردی اخبار، خالی بوتلیں، 3 ڈبے وغیرہ لے لیتے۔ اوہو اچھا، وہ؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شاید یہ اتفاق ہی تھا کہ میں نے اپنے علاقے میں آج تک کوئی 3 ڈبے والا نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس قسم کے علاقوں میں مجھے کوئی بھی ٹھیلے اور خانے والے شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے تھے۔ میں سمجھتا تھا شاید وہ اس لیے ان علاقوں میں نہیں آتے کہ ان کی صدا یہاں صدا بادشاہ بھی ثابت ہوتی ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے گھروں میں تقریباً ساؤنڈ پروف کمروں میں ان کی آوازیں کہاں پہنچتی ہوں گی؟ عبدالرشید بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ادھر کوٹھی بنگلوں میں جو نوکر چاکر ہیں وہ ان ٹھیلے والوں کو کاٹ کباڑ بیچتے رہتے ہیں جی، انہیں 4 پیسے مل جاتے ہیں۔ ابھی میری سمجھ میں آیا کہ ٹھیلے والے تو آتے تھے لیکن ان سے خرید و فروخت اب نوکروں کے شعبے میں چلی گئی تھی، اس لیے مجھ جیسوں کو ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں تو ان لوگوں کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ تم تو اس ٹھیلے والے کو جانتے ہو کہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میں بھلا کیسے جاننے لگا صاحب جی، میں نے تو آج تک اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچی۔ یہ کام گویا اس کے مقام و منصب کے خلاف تھا اور یہ پوچھ کر میں نے گویا اسے ڈی گریڈ کر دیا۔